مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اس ویڈیو میں آج کے دن نئے سال کو اور ختنے کے عہد کے نشان پر غور کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو جب آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ نیا سال اور ختنے کا لازوال عہد۔ ختنے کی عید کا دن فرض کریں کہ مسیح کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ اس کا ختنہ اس کی پیدائش کے 8ویں دن یعنی 1 جنوری کو ہوا تھا اور اسی دن اس کا نام بھی رکھا گیا۔ اگر ہم اس کو پرانے عہد نامے کی روایت سے دیکھیں تو یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور لازوال عہد ہے۔ معاہدوں میں اکثر نشانیاں اور ان کے ساتھ منسلک باتیں کبھی کبھی وہ پیدائش کی علامت ہیں۔ ایک نیا نام حاصل کیا جاتا ہے۔ جب ابراہیم 99 سال کا تھا تو خدا نے اسے ایک نیا نام دیا، ابراہیم، اسے بتاتے ہوئے کہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، کہ وہ پھلدار اور بڑھے گا، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کی پیدائش کا باعث ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 5ویں سے 7ویں آیت تک یوں لکھا ہے کہ اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ جب ہم معاہدوں پر غور کرتے ہیں تو آپ اسے اپنے فانی دماغ سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ کی روحانی روح اور دوسری زندگی اور آنے والی زندگی سے تعلق کے ساتھ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جو عہد آپ خدا کے ساتھ کرتے ہیں یا خدا آپ کے ساتھ جو عہد کرتا ہے اس میں بہت طاقت ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ختنے کا عمل جو کہ اس کی اولاد کے لیے لازمی قرار دیا گیا، اس میں یقیناً خدا کی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 10ویں سے 13ویں آیت تک۔ اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیری بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرا خانزاد اور تیرے زرخرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ جیسا کہ میں نے معاہدوں کے بارے میں پڑھا، عبرانی زبان میں عہد کا لفظ ہے معاہد، کاٹنا، کرات برید، جو یقینی طور پر ختنہ پر لاگو ہوتا ہے۔ اب ابراہیم کی بیوی ساری کو نہ بھولیں، اس کے پاس پیدائش کا لمحہ اور نیا نام ہے، اور وہ قوموں کی ماں بن جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں سے 16ویں آیت تک۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے بائبل کا حوالہ پڑھا، ابراہیم ہنس پڑا جب خدا نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی بچے کو جنم دے گی۔ پھر بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابراہیم اپنے خدا کے ساتھ کتنا آرام دہ ہے۔ ابراہیم منہ کے بل گر پڑا، وہ ہنسا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، کیا 100 سال کے آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ کیا سارا 90 برس کی عمر میں بچہ پیدا کرے گی؟ اور دیکھیں کہ تب خدا نے اسے کیا کہا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔
تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ اور ابراہیم نے خدا کے ساتھ اپنے گھر کے تمام مردوں سمیت ختنہ کا عہد باندھا۔ مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ عہد صرف ان پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ یہ واضح ہے کہ یہ ابراہیم اسحاق کے ذریعے بہت سی قوموں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس یہ ہے، ہمارا نئے سال کا دن 1 جنوری ہے، کیونکہ پوپ گریگوری نے اسے نئے سال کا آغاز قرار دیا تھا، کیونکہ یہ مسیح کے ختنہ کے دن کی مسیحی روایت کے جشن میں تھا، اور چونکہ یسوع یہودی تھے اس لیے ان کے والد نے ختنہ کے عہد کو برقرار رکھا۔ آمین اور آمین۔